لوگوں کو جب دین کی دعوت دی تو طائف کے لوگ بڑے ظالم لوگ تھے، بڑے تکلیف دینے والے لوگ تھے، بہت ہی ظلم کرنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج میں آپ کے سامنے جو ایک واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مبارک زندگی کا واقعہ، اور یہ جو واقعہ یہ بہت ہی دل ہلا دینے والا واقعہ، اور آپ کے دلوں کے اندر وہ ایک نئی روح بھی پیدا کرنے والا واقعہ کہ اس میں کتنی میرے نبی کے اندر قوت برداشت ہے۔ میں پھر بار بار آپ دیکھتے ہوں کہ میں ویڈیو کے اندر یہ بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا برداشت کیا کرتے تھے اور عفو درگزر کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے آپ کے اوپر جتنی تکالیف دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنے بھی ظلم کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندگی کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت لے کے ایک وادی ہے مکہ کے اندر، طائف کی وادی تھی، اس کے اندر چلے گئے۔ اللہ کے دین کی خاطر طائف کی وادی میں گئے، وہاں پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، کلمہ حق کی دعوت دی۔ ان لوگوں کو کہا، اوے لوگو، تم اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، جن لوگوں کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہو، جن بتوں کی آپ پوجا کر رہے ہو، جن کے آگے آپ سجدے کر رہے ہو، جن سے آپ تمنائیں کر رہے ہو، جن کے آگے آپ اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے ان کے آگے ریکویسٹیں کر رہے ہو، ان کے آگے منتیں مانگ رہے ہو، ان کے آگے ماتھا ٹکا رہے ہو، میرے نبی نے فرمایا یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے آگے آ جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا تو پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا، انہیں کہا کہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو ان کو چھوڑو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، میں ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ ان لوگوں کو جب دین کی دعوت دی تو طائف کے لوگ بڑے ظالم لوگ تھے، بڑے تکلیف دینے والے لوگ تھے، بہت ہی ظلم کرنے والے لوگ تھے۔ طائف کی وادی والے لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش کرنا شروع کر دی، مارنا شروع کر دیا، لہولہان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تاریخ کی کتابیں اگر اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ یہاں تک ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کے اندر اتنا خون بہا، اتنا خون بہنے لگ گیا، جسم کا خون اتنا گرنے لگ گیا، جس طرح وہ پتھر مارتے تھے، جسم لہولہان ہو گیا پتھروں کے ساتھ، اور آپ کے جوتے جو تھے ان کے اندر خون جمع ہو گیا، خون جوتے کے اندر ایسے بھر جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی وجہ سے نیچے بیٹھ جاتے۔ وہ لوگ اتنے ظالم تھے، وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے پکڑ کے کھڑا کر دیتے، کھڑا کر کے کہتے آگے چلو، آگے چلا کے پیچھے اپنے جو لڑکے تھے ان کے باش اور نوجوان لڑکے تھے ان کو کہتے کہ پتھر پکڑو، اس کو پیچھے سے مارو اور اس کو بستی سے یہاں سے نکال دو، نعوذ باللہ کہتے اس کو سنسار کر دو۔ یہ میرے نبی کی قوت برداشت اتنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پتھر بھی سہ رہے ہیں، ان کی تکلیف بھی سہ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا، فرشتہ جبریل، اللہ نے بھیجا فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں، یہ لوگ آپ کے اوپر کتنا ظلم کرتے ہیں، اگر آپ حکم دیں، ہم یہ جو طائف کی وادی ہے نا، اس کی سائڈوں پہ پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، ان کو ہم ایسے اکٹھا ملا دیتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں اس کے اندر چکی کی طرح پیس جائیں گے، چکی کی طرح ہم ان کو پیس دیں گے۔ تو میرے نبی کا دیکھے آگے سے صبر و تحمل، اور میرے نبی کا درگزر کرنا دیکھیں۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، مجھے تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا، میں ان کے لیے زحمت بننے والا نہیں ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان لوگوں کو میرا پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، بلکہ میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، میرے مولا ان کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کو میرا پتہ بتا میں کون ہوں، ان کو بتا تو صحیح نا میرے مولا یہ میں کون ہوں، یہ میرے اوپر بڑا ظلم کر رہے ہیں، ان کو میرا پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود میرے نبی کہتے ہیں یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، ان کو میرا پتہ ہی نہیں ہے میں کون ہوں، اگر ان کو پتہ لگ جاتا کہ میری شان کیا ہے، میری عظمت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے،
تو یہ لوگ اپنے سارے کام چھوڑ کے میرے پیچھے آ جاتے ہیں۔ یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ میں کون ہوں۔ تو میرا نبی پھر بھی اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ، اپنے دل کے اندر یہ تکلیف ہوتی تھی کہ یہ میرے امتی ہیں، اور یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو میری پہچان دے دے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں۔ پھر جبریل کہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ حکم تو دیں، ہم ایسے کر دیتے ہیں، ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسا دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیے میرے نبی کا جواب کیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر ظلم ہو، میں ان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا، میں ان کو تو سیدھا رستہ دکھانے آیا ہوں۔ میرا نبی اللہ سے دعا کر رہا ہے یا اللہ ان کو سیدھا رستہ دکھا دے۔ یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا میں ان کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ اور نبی کریم صاحب میرے نبی نے فرمایا، میرا نبی ان کے لیے کتنی شفیق اور کتنی دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کی جا رہے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، کوئی بات نہیں، یہ لوگ میری نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، یہ نہیں مانتے، ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تو مجھے تسلیم کریں گی نا، ان کی آنے والی، چلو یہ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں ہے، ان کی آنے والی نسلیں تو مجھے پہچان لیں گی نا۔ پیارے نبی نے اس طرح کر کے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اپنے اندر دکھ تکلیفیں برداشت کر لی، لیکن اس امت کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس امت کے لیے جگہ جگہ تکلیفیں برداشت کی۔ اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دنیا سے جانے لگے، اس وقت بھی جبریل سے کہہ رہے ہیں کہ جا میرے رب سے پوچھ کیا میری امت کا کیا بنے گا۔ جو امت کی خاطر اتنا رویا کہ یا اللہ میری امت کو، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اپنی امتی کرتا گیا۔ اس کے لیے میں کیوں نہ ان کے لیے اپنے اندر تبدیلیاں لاؤں، میں کیوں نہ ان کی زندگی کو اپنے اوپر اپناؤں، میں کیوں نہ ان کی ہر طریقوں کو اپنے اوپر اپنائیں۔ تو میرے سننے والے دوستوں، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ لوگوں سے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ جس طرح انہوں نے اپنے اندر برداشت کرنے کا سلیقہ رکھا، آپ بھی اپنے اندر برداشت کرنے والی قوت برداشت پیدا کریں، اور آپس کے معاملات میں چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، وہاں پہ لڑائی جھگڑوں میں مت جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا کریں کہ ان کے اوپر لوگوں نے کتنی تکلیفیں دی، ان کو کتنے ظلم کیے ان کے اوپر لوگوں نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان ساری تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے پھر بھی ان لوگوں کو دعائیں دی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دیکھتے رہیے میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔